کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ کو اپنا رب جانا، اور رب جاننے کے بعد ثم استقاموا، اسی پر وہ قائم رہے، اسی پر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور کیا کرنے آتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو مت، غم نہ کرو۔ فرشتے ڈھارس بندھاتے ہیں، فرشتے اس انسان سے کہتے ہیں جو اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ کب کہتے ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے، روح نکالتے وقت، انسان کے مرتے وقت، ایسے شخص کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے شخص ہم دنیا میں تیرے دوست رہے اور آخرت میں بھی تیرے دوست رہیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جملہ فرشتے انسان سے 3 مرتبہ کہتے ہیں، 3 مواقع پر کہتے ہیں۔ ایک تو انسان کے مرتے وقت، دوسرے قبر کی منزل میں، اور تیسرے جب دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، تب یہ بات کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، ڈرو مت، ہم دنیا میں تمہارے دوست رہے، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہو گے، جس کا تم مطالبہ کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ چیز غفور الرحیم کی طرف سے بطور میزبانی ہوگا، مہمان نوازی کی جائے گی کہ جنت کے اندر انسان کا جو دل چاہے اور جس چیز کا مطالبہ کرے وہ سب ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کی ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور صرف کہہ ہی نہیں دیا بلکہ اس پر استقامت اختیار کیا، اس پر جمے رہے، اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ استقامت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس عقیدے کا آدمی حامل ہے، اس نے جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اس عقیدے پر جم جائے اور اس کو پھیلانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے کوشش کرے، اور اس راہ میں جو تکلیفیں، جو کٹھنائیاں، جو پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، اور یہی لوگ جنتی ہوں گے جو اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے اعمال کے عوض میں ہوگا، بدلے میں ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں موقعوں پر ایمان کے بعد استقامت اختیار کرنے کا، یعنی ایمان پر جم جانے کا حکم دیا ہے۔
اور جو شخص ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم جائے، استقامت اختیار کرے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ فرشتے ڈھارس بندھاتے ہیں کہ ہم دنیا میں تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ہم دوست رہیں گے۔ تو یہ چیز ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جب ہم ایمان کے بعد استقامت اختیار کریں، یعنی اس پر جم جائیں۔ ایک صحابی ہیں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا، آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ میں پھر اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی اور وضاحت کرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ اس پر۔ کتنا مختصر سا لیکن کتنی گہرائی لیے ہوئے یہ سوال ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی مختصر باتیں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختصر طور پر کوئی ایسی واضح بات بتلا دیجئے کہ پھر اس کے بارے میں ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات انہیں بتلائی وہ یہی کہ ایمان لے آؤ اور پھر ایمان پر استقامت اختیار کرو، ایمان پر جم جاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق اس چیز کی نفی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ ہم نے اگر جمعہ کے دن نماز پڑھ لی تو بقیہ ہفتے بھر کی نمازیں گول، ہمارے استقامت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو استقامت اختیار کیجئے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جس عقیدے پر ہیں آپ، اس پر جمے رہیے، اس عمل کو برابر کرتے رہیے۔ اسی طریقے سے سب سے اہم چیز جو دین کے اندر ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو، ایمان صحیح نہ ہو، وہ لاکھ اچھے اچھے اعمال کرتا رہے لیکن اللہ کے یہاں ان اعمال کا اسے اجر اور صلہ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں تو ملنے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ دنیا میں دے دے، لیکن آخرت میں ان اعمال کا اجر اللہ کے یہاں ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو، جب تک کہ اس کے اندر توحید نہ پائی جائے، جب تک کہ وہ شرک کے شائبے سے دور نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، یعنی اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے تم دور رہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ تب کیا کرو؟ فَاعْبُدْهُ، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو، یعنی اس اللہ کی عبادت کرو جو آسمان کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو مخلوقات اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کا رب ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ تم اس کی عبادت پر صبر کرو، یعنی اس کی عبادت پر جم جاؤ، اور اس کی عبادت کی راہ میں جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرو، انہیں خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل لو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے اور اپنی اس بات پر ڈٹا رہے، جمع رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر استعانت طلب کرنا ہے، مدد طلب کرنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے مدد طلب کرنا۔ اور بندہ جب نماز پڑھتا ہے 5 وقتہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، کہتا ہے یا علی یا غوث، علی رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرنے لگتا ہے یا کسی اور سے مدد طلب کرنے لگتا ہے۔ تو ما فوق الاسباب طریقے سے، اسباب کے تحت نہیں، اسباب سے اوپر اٹھ کر کے کسی سے مدد طلب کرنا، یہ کیا ہے، عبادت ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اندر توحید پائی جانی چاہیے اور اس توحید میں خلل نہ آنے پائے، اس توحید کے اندر شرک کا شائبہ نہ آنے پائے۔ کتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں، مصیبتیں ہمارے اوپر آ جائیں، لیکن ہمیں اپنی توحید سے نہیں پھرنا چاہیے۔ رب کو جب ہم نے ایک مان لیا، اللہ پر ہم ایمان لے آئے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس راہ سے بھٹکا نہ سکے۔ ایسا استقامت، ایسی پامردی، ایسا استقلال اور ایسی جرات اور حوصلہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تو ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اور صرف اسی میں نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو ایمان لائے تھے، دوسری قومیں جو گزشتہ قومیں تھیں اور جو لوگ اس میں ایمان لائے تھے، ان میں بھی بہت سارے جو ہے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے ارادے سے نکلے اور غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی اور کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اس غار کے بالکل قریب پہنچ بھی گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ جب دیکھ لیا کہ بالکل قریب پہنچ گئے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہے استقامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابوبکر غم نہ کرو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچایا۔ تو ایسا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ کتنی بھی بادیں مخالف چلے، ہمیں باد مخالف سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے قدموں میں، ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور آگے چلیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا تھا اور سمجھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو معجزہ عطا فرمایا تھا وہ جادو سے مشابہت رکھتا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے تھے تو اس کے بعد بغیر کسی بیماری کے بالکل سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگتا تھا، اور ان کے پاس جو عصا تھا اس کو جب ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جایا کرتا تھا اور اٹھا لیتے پھر لاٹھی بن جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو معجزہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ جادو سے مشابہت رکھتا تھا، کیونکہ اس دور میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلوایا، اور جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پہلے طے کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہنے لگے کہ اے فرعون یہ بتاؤ کہ اگر آج ہم ہی غالب آئے
تو کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، انعام و اکرام، مال و دولت ملے گی؟ فرعون نے جواب دیا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، کہا کہ ہاں ہاں سب کچھ ملے گا، اور ملے گا ہی نہیں بلکہ تم ہمارے درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے، ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہوا مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو۔ جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں جو کچھ تھی وہ زمین پر ڈالیں اور اپنے جادو کے زور سے ان کو سانپ بنایا، اور پھر مطلب اس قدر سانپ کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بھی ڈر پیدا ہو گیا کہ میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ اللہ نے ڈھارس بندھائی، کہا موسیٰ ڈرو مت، تم بھی اپنی لاٹھی پھینکو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو پلک جھپکتے ہی اس لاٹھی نے اژدہا بن کر کے ان تمام سانپوں کو جو انہوں نے جھوٹ اور جادو کے اثر سے کیا تھا ان سب کو نگل کر کے ختم کر دیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا فرستادہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں چلے گئے اور کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس رب پر ہم ایمان لے آئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فرعون نے کیا کہا؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، کہا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم لوگ اس پر ایمان لے آئے؟ کہا یہ تمہارا بڑا سردار ہے جادوگر جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا کہ یہی تمہارا استاد ہے، یہی تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ کہا فسوف تعلمون، ابھی تم جان لوگے، یعنی ابھی تم کو سبق سکھاتا ہوں۔ کہا لأقطین ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، کہا میں تم سب کے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ مخالف سمتوں سے یعنی داہنا ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں ہاتھ اور داہنا پیر، کہا مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کٹوا دوں گا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اتنے پر بھی اس کے غصے کی آگ نہیں بھڑکی، اور کہا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ قالوا لا ضیر، کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف تو لوٹ کر کے جانا ہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، اور چونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو آپ غور کیجئے اس واقعے کے اندر کہ وہ جادوگر جو ایمان سے پہلے مال و دولت کی لالچ رکھتے تھے، عہدہ و منصب حاصل کرنا چاہتے تھے، جب ایمان کی حقیقت ان کے دلوں کے اندر جاگزیں ہو گئی، جب ایمان ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا تو مال و دولت اور عہدہ و منصب یہاں تک کہ دھمکیوں کا بھی کچھ اثر نہ ہوا، اور ہنستے کھیلتے تمام پریشانیوں کو جھیل لیا اور کہا کوئی حرج کی بات نہیں۔ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو اس دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، موت سے دوچار کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایمان جب دلوں کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اور پھر ایمان کی حقیقت آدمی سمجھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی۔ تو اس طریقے کا استقلال، اس طریقے کی استقامت ہماری ایمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، لہٰذا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ہمارے اندر استقلال اور استقامت پیدا فرمائے۔